اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسے کون سے 3 کام ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، پریشانیوں اور مصیبت کی دلدل میں دھس جاؤ گے، اس طرح دھسو گے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ آخر وہ 3 کام ہے کون کون سے کہ جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا ہوا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام ہے کون کون سے؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار دیکھی، اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے اور غربت عروج پر آ گئی، تو میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا تو دیکھ کر پتا چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑفا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہے، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہے، رحمت پیدا کرتی ہے، نعمت پیدا کرتی ہے، اس نے میرے لیے جوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے دہیج نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے کیا؟ مجھے تانے دینے لگا اور غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیر
غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا نہ محبت دیکھی۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہے یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی ازیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، جلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس کو بولو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیوں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ عارف اسٹوڈیو 24 چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔